الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے واجب الاحترام اور حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان میں سب سے افضل و ارفع اللہ نے انسان کو بنایا اور اس کو اپنا نائب خلیفہ بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر سکے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، اور ان سب کو بھیجنے کے بعد اللہ نے آخری میں اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کو یہ بتلایا کہ جتنے بھی امور، جتنے بھی کام ایک انسان کے لیے بہتر ہو، ایک انسان کے لیے اچھا ہو، ایک انسان معاشرے میں کس طرح لین دین کرے، ایک انسان کس طرح تجارت کرے، ایک انسان کس طرح بزنس کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کالم کو باصلاحیت، ہر کالم کو انسان کے خوبیوں کے تر، انسان کے اندر جس طرح کی کیٹیگری ہے اس کو سمجھتے ہوئے انسان کو سمجھایا، اور اپنا پیغام اس دنیا کو سنا کر اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن یہ انسان جسے اللہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے ماتحت اس دنیا میں بھیجا، وہ انسان ایک رب کی پرستش کے علاوہ آج دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا، وہ اپنے رب کی پوجا اور پریئر کرنے کے بجائے، ایک خدا کی عبادت کے بجائے دنیا کے اندر انیک ایشوروں کی پوجا کرنا اس قوم کی آج شیوا بن چکی ہے۔ آج انسانیت سکون تلاش کر رہی ہے، آج انسانیت امن تلاش کرتی ہے، آج انسان اپنی فراحت و بشاشت کا سامان تلاش کر رہی ہے، لیکن انسانیت یہ بھول چکی ہے کہ 1400 صدی سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، اگر امن و امان چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو معاشرے میں تمہاری عزت ہو، اگر چاہتے ہو کہ تجارت تم کرو اور اس میں نفع ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارا بول بالا ہو، دنیا میں بھی بول بالا ہو، آخرت میں بھی بول بالا ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو نمونے کے طور پر پیش کیا۔ آج ہم اعتراض کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے اخلاق سے کیا فائدہ ہوگا۔ آج ہمیں لوگ کہیں گے کہ یہ 1400 صدی سے جو رول چلا آ رہا ہے، جو شیڈول چلا آ رہا ہے، اسے تبدیل کر کے ہمیں بہترین زندگی گزارنی چاہیے۔ نہیں میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی زندگی نہیں ہے۔ جو امت کے لیے راتوں رات روئے ہیں، امت کے لیے مسلوں پر روتے رہے ہیں، ان سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی ہمارا رہنما نہیں ہو سکتا۔ آج ہم کسی سے بات کریں، کسی سے بزنس کی بات کریں، دین کی بات کریں، انسان اپنی مفاد، اپنے فائدے کو دیکھ کر بات کرتا ہے، لیکن ایک واحد قوم اللہ نے اس روئے زمین پر ہمارے نبی کے شکل میں بھیجا ہے، جو تمام انسانیت کی بھلائی کی بات کر رہا ہے، اور اپنے وجود کو خطرے میں ڈال کر
کبھی مصیبت ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم کو توڑے بغیر، اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے اس امت کے لیے تمام آزمائشوں کو جھیل کر گئے۔ آج یہ امت انہیں نمازوں کو چھوڑنے میں مزہ آ رہا ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آج تمہیں برائیوں سے بچنا ہو، نمازوں کو شروع کرو۔ نمازوں کو شروع کرو گے، اللہ ہمارے اندر سے جو برائیاں ہیں اسے ختم کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاقیات کو اپنائیں گے، معاشرے میں جو غلط فہمی ہمارے بارے میں پھیلتی ہے وہ تمام دور ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہم راستہ کیا اختیار کرتے ہیں کہ کہیں مشکل آئے، کہیں حالات بگڑ جائے، آج نمازوں کو چھوڑ کر دنیا سے ہم چل پڑتے ہیں کہ دنیا کس طرح ہم سے مان جائے، دنیا کس طرح راضی ہو جائے کہ یہ مصیبت دور ہو جائے۔ کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو نہیں پڑھا، آج ہمیں دنیا کے علاوہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج ہم تو دنیا میں بھیجے گئے تھے کہ انسان کے امن و امان کی باتیں کرے۔ آج یہ امت جسے اللہ نے اس روئے زمین پر لوگوں کے بھلائی کے لیے بھیجا تھا، آج وہ اپنی بھلائی کا اسباب اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج یہ امت جو دوسروں کے لیے سکون کی چیز جس کو بن کر آنی چاہیے تھی، آج وہ سکون تلاش کر رہی ہے۔ آج وہ امت جو لوگوں کو پیاس میں پانی پلانا چاہیے تھا، آج وہ امت خود پیاسی بھٹک رہی ہے۔ وہ امت جس کے پیٹوں کے اندر حلال غذائیں جانی چاہیے تھے، آج حرام کی طرف چلا رہا، جنہیں سود سے بڑھ کر، سود سے درکنار کنارہ کشی اختیار کر کے حلال رزق کو اپنانا چاہیے تھا، آج شراب نوشی، حرام خوری، زناکاری، بدکاری، تمام چیزوں میں یہ امت مبتلا ہے اور وہاں سکون تلاش کر رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اور آخرت میں بھی جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ کامیابی ملے، مذہب اسلام کے دامن میں اسے آنا پڑے گا اور محمد رسول اللہ کے اخلاق کو اپنانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ اسے کامیابی ملے گی۔ ہاں، ہمیں کامیابی ملے گی، روپیے کی کامیابی ملے گی۔ قارون کو بھی اللہ نے کامیابی دی تھی، روپیے کی کامیابی دی تھی، صحیح استعمال کی کامیابی نہیں دی تھی۔ ہم اللہ سے پناہ مانگے ایسے مال و دولت کا جو ہمیں غلط استعمال کرنے پر مجبور کرے۔ ہم سیکھے صحابہ کرام سے ان کے اخلاقیات کیا تھے، ہم سیکھے محمد رسول اللہ کے جو صحابہ کرام تھے اپنے گھروں کو چھوڑ کر دین کس طرح سیکھا کرتے تھے، نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے، دین پر کس طرح عمل کرا کرتے تھے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم پریشان کیوں ہیں، اللہ وہی ہے، دین وہی ہے، شریعت وہی ہے، صحابہ وہی تھے، محمد رسول اللہ کے اخلاق بھی وہی ہیں، لیکن ہم پریشان ہیں میرے بھائیوں۔ ہم غور کریں کہ جس قرآن کو ہم مانتے ہیں 1400 صدی سے، یہی قرآن ہے جس پر عمل مسلمان کر رہے ہیں۔ جن صحابہ کرام کو ہم مانتے ہیں، جن کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں، وہی صحابہ کرام 1400 صدی سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کو تو آرام ملا، انہیں سکون ملا، ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ آج ہم ایک گھونٹ پانی کو، یعنی ایمان کے جو چاشنی ہے، ایمان کی جو حلاوت ہے، اس کو ترس رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر سے بے دینی پھوٹ پھوٹ کر ابھر رہی ہے۔ ہمارے اندر ایمانداری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے تھا، ایمان کی شعلے، ایمان کی انگاریاں ابھرنی چاہیے تھی، لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، ایمان میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ حالات یوں نہیں کہ ایک وقت کی نماز پڑھے، ایک وقت روزہ رکھ لیے، من چاہیے زندگی گزارے، رب چاہیے زندگی من کرے تو گزارے، نہیں تو نہیں گزارے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر کامیابی چاہتے ہو تو پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم سیکھ لیں گے۔ آج اللہ کے در پر آنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مشکلیں آ رہی ہیں دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، نمازوں کے اعتبار سے، روزے کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، مکاتب کے اعتبار سے، مساجد کے اعتبار سے، تمام طریقے سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ اور آج ہم جہاں سے آزمائشیں حل ہونے، جہاں ہمیں مشکلیں حل کروانی چاہیے، اس در کے علاوہ دنیا کے تمام در پر ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ قرآن وہی ہے جو 1400 صدی سے چلے آ رہا ہے، محمد رسول اللہ کے اعمال وہی ہے جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، صحابہ کرام کے اخلاق وہی ہیں جو ہمارے سامنے اجاگر ہیں، پھر بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے کامیابی۔ ہم غلط راستے پر چلے گئے میرے بھائیوں۔
جب کسی گاڑی پر ہم سوار ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی رفتار کتنے کلومیٹر کے پرتے گھنٹہ کے حساب سے ہے. اس کے بعد وہ گاڑی لیٹ ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ گاڑی خراب ہے؟ نہیں، یا تو اس کو چلانے والا غلط اس کو چلایا ہے، یا اس کو روٹنگز غلط ملی ہے. گاڑی صحیح ہے، ایمان ہمارا صحیح ہے، اسلام صحیح ہے، لیکن جو اس پر عمل کر رہا ہے، جو ڈرائیورنگ کر رہا ہے، وہ غلط بن چکا ہے. وہ ڈرائیور وہ غلط راستے پر ایمان کو لے کر چلے گیا ہے، غلط راستے پر گاڑی کو لے کر چلا گیا ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اتنے آسانی کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کبھی ہم اس کے پیچھے دیکھیں ہیں کہ ہمیں صحابہ کرام نے کس طرح ہم تک کلمہ پہنچایا ہے؟ کبھی ہم سوچیں ہیں کہ جن نمازوں کو ہم آج آسانی کے ساتھ اذان دے رہے ہیں، آسانی کے ساتھ مسجدوں میں پہنچ جا رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، حج ادا کرنے آرام سے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں خاندانی ایمان ملا ہے. کبھی ہم ایمان کے لیے جو انسان آج سسک رہا ہے اس سے پوچھے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے. کبھی ہم اس سے پوچھے کہ دین کی قیمت ہے. کبھی ان سے پوچھے کہ جو نماز پڑھنا چاہ رہا ہے لیکن اس کے کمپنیوں کے اندر نماز پڑھنا الاؤ نہیں ہے. کبھی ہم ان سے پوچھے جو روزہ رکھنا چاہ رہا ہے لیکن گرمیوں کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں. اچھا، ہمیں اللہ نے تمام اسباب دیا ہے، اللہ نے کسی چیز کی کمی ہمیں نہیں دی ہے، لیکن ہم پھر بھی شریعت کا مذاق بنا کر پھر رہے ہیں اس دنیا کے اندر. کامیابی چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. کامیابی تجھے ملے گی، دنیاوی اعتبار سے ہو، اخروی اعتبار سے ہو، لیکن شرط کیا ہے کہ تم ایمان والا بن جاؤ، تمہارے اندر ایمان آ جائے. ایک گاڑی ہے، کیا ہوتا ہے اس پر ہم کیا بھروسہ کرتے ہیں کہ اس کے انجن کی یہ پاور ہے، اس کے بعد ہم سوار ہو کر اس کو خریدتے ہیں، سواری کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے انجن کو چینج کر دیا جائے تو اس کی رفتار وہ نہیں رہے گی. انسان کا بھروسہ اس پہ سے اٹھ جائے کہ یہ فراڈی ہے، یہ گاڑی غلط ہے. ویسے ہی ہم جس ایمان کو جانتے ہیں، لوگ جس ایمان والے کو تلاش کر رہے ہیں، آج ہمارے اندر وہی ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم نے گاڑی کو پہچانا ہے، گاڑی کے اندر کیا خرابی وہ نہیں پہچانا ہم نے. آج ہم نے ایمان کو پہچانا، ہمارے اندر ایمان کس طرح سے مٹا ہے اس کو ہم نے پہچانا. ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے گھروں کے اندر دینداری مٹ رہی ہے، کیوں مٹ رہی ہے ہم نے یہ نہیں پہچانا. ہم یہ پہچانے کہ ہمارے بچے غلط راستے پر جا رہے ہیں، ہم نے یہ نہیں پہچانا ہمارے بچے کیوں غلط راستے پر جا رہے ہیں. ہم یہ پہچانے کہ ہمارا مال غلط استعمال ہو رہا ہے، ہم یہ نہیں پہچان پائے ہمارا مال کیوں غلط راستے میں اختیار ہو رہا ہے، ہمارا مال کیوں غلط راستے میں جا رہا ہے. میرے دوستوں، اگر دنیا کی تاریخ کو دیکھیں، کوئی کمپنی کھولتا ہے، بزنس کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تو ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے کہ میرے کمپنی کے اندر کب اتار کب چڑھاؤ آیا ہے، کب مجھے گھاٹا ہوا ہے، کب مجھے منافع ہوا ہے. اس سے وہ اندازہ لگاتا ہے کہ کس سیزن میں مال بڑھانا ہے، کس سیزن میں مال کو کم کرنا ہے، کس سیزن میں کاریگر کو بڑھا کے رکھنا ہے، کس سیزن میں کاریگر کو کم کر رہا ہے. وہی حالات ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ سیزن ابھی صحیح چل رہا ہے، حالات خراب نہیں ہیں، ایمان ہمارے اندر تو ہے، ہم ٹوپی لگائے ہیں، داڑھی ہمارے چہروں پر، ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، ہم ذرا غور کریں کہ جن دھوکے میں ہم گھوم رہے ہیں، جن افواہوں میں آج ہم پھیلے ہوئے ہیں، جن انٹرنیٹ کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، جن اعمال کو ہم غلط طریقے سے چلا رہے ہیں، جن چیزوں کو ہم مس یوز کر رہے ہیں، ذرا ہم اس کو آنکھ کھول کر دیکھیں ہمارے سامنے کیا نمونہ آتا ہے. جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کی ملمہ سازی کی جاتی ہے اس کی بہتری کے لیے. مثلا ہم بال بنانے گئے تو نائی سیلون والے کا کام صرف یہ نہیں ہوتا اس کا بال کٹ کر دے. کیا ہوتا ہے اس کا مقصد؟ کہ بال اتنا بہترین اس کا بنا کر بھیجنا ہے کہ دوبارہ کسٹمر ہمارے ہی پاس آئے، کہیں اونچ نہ ہو کہیں نیچ نہ ہو، برابر سے کٹنگ کر کے وہ بھیجتا ہے سیلون کے باہر. کیوں؟ کہ اس کسٹمر کو مجھ پر بھروسہ ہے، اس کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دینا. اگر بھروسہ ٹوٹے گا تو میرا بزنس جو ہے منافع وہ گھٹ جائے گا. ویسے ہی اللہ جان رہا ہے کہ میں اس امت کے اوپر جو قرآن کے اندر جو آیت نازل کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کے اوپر ضرورت سے زائد آزمائش نہیں دیتا ہے. آج آزمائش آتی ہے
ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں، آزمائش آتی ہے روزوں کو چھوڑ کر کھیتوں کے اندر بزنس کے اندر مبتلا رہتے ہیں، اور شکایت کیا ہوتی ہے کہ کام سے فرصت نہیں ملتا اس لیے نماز کو ہم نہیں آ پاتے۔ کتنے سوالات ہمارے مذہب اسلام کے بارے میں ہیں۔ اگر میں کمپنی چالو کروں، ایک بزنس ڈالوں، کارڈ چھپاؤں کہ میں یہ بزنس چالو کر رہا ہوں، آپ کو میں وہ کارڈ دوں، جب میں وہ آپ کو کارڈ دوں گا تو آپ پوچھیں گے نا بھائی آپ کی دکان کہاں ہے، یہ ہسٹری مجھے نہیں معلوم ہے، کس جگہ دکان ہے، کہاں کارخانہ ہے، کس طرح چل رہا ہے، آپ مجھ سے ڈیٹیل لیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ کو بھروسہ ہے کہ یہ کمپنی کہیں نہ کہیں ہوگی جب یہ بول رہے ہیں۔ ویسے ہی دنیا والے جو ایمان کی حالت کتابوں میں پڑھے ہیں، نوٹ بک کے اندر جو وہ سمجھ پائے ہیں، آج وہی تلاش کر رہے ہیں۔ ہمیں جس حالت میں وہ پہلے دیکھے تھے، ہمارے آباء و اجداد کو دیکھے تھے، وہی حالت میں دنیا ہمیں دیکھنا چاہ رہی ہے، وہی حالت میں آج ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہ رہا ہے۔ آج ہمیں رب آزما رہا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ تمہیں اللہ نے کہ ایسا نہیں کہ میں نے تجھے ایمان دیا، میرے رب نے مجھے ایمان دیا، اسلام ایمان والا بنایا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، تو ایسا نہ ہو کہ ایمان فری میں مل گیا، فوکٹ میں مل گیا، آسانی سے مل گیا، خاندانی آباء و اجداد کی وراثت سی نسل در نسل ہمارے مسلمان تھے، مل گیا، تو ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر سے ایمان کی ویلیو ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ ہمیں آزماتا ہے۔ کمپنی کے اندر کوئی چیز ہم خریدنے جاتے، کیا ہوتا ہے وہاں پر پروڈکٹ تیار ہوتا ہے، اس کو آزمایا جاتا ہے، بھاری سے بھاری لوڈ اس پر ڈالا جاتا ہے، طرح طرح سے آزمایا جاتا ہے، کس روڈ پر یہ چل سکے گی، کہاں چلے گی، کس طرح چلے گی، تمام چیزیں اس پر اپروول کر دی جاتی ہے کہ یہ اس جگہ چلے گی، اس جگہ نہیں چل پائے گی، یہ کمپنی والے اس کو ریفریز کر دیتے ہیں، دنیا کے اندر ریلیز کر دیتے ہیں۔ ویسے ہی اللہ نے ہمارے اندر کیٹیگری رکھا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ایک سنار، ایک لوہار، ایک ترازو چلانے والا یہ جانتا ہے کہ ترازو کی قیمت کیا ہے، اس ترازو کے اوپر کتنا وزن سہ سکتا ہے، یہ ترازو 60 کلو وزن سہ سکتا ہے، یہ کسوٹی 500 گرام سہ سکتا ہے، یہ ترازو 100 کنٹل سہ سکتا ہے، اس کے حساب سے ترازو پہ وزن ناپا جاتا ہے کہ اس ترازو کی حیثیت جو ہے 50 کلو ناپنے کی حیثیت ہے، اس پر 60 کلو ڈالیں گے ترازو تہس نہس ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ ویسے ہی اللہ اس امت پر، ایمان والوں پر آزمائش ضرور سے زائد نہیں ڈالتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مصیبت ہمارے ہی پاس ہے، اللہ ہمیں ہی مصیبت میں رکھتا ہے۔ میں ایک مصیبت سے نکلتا ہوں، ابھی چند دنوں پہلے میری بیوی بیمار تھی، چند دنوں پہلے بچے بیمار تھے، ماں بیمار تھے، خاندانوں کے اندر لڑائی ہو رہی تھی، اس کو صلح کرایا ہوں، کھیتی باڑی ہے، اور بھی تمام مصیبتیں میرے ہی پاس ہیں۔ کبھی ہم دنیا کو دیکھیں، کبھی دیکھیں ان کو کہ وہ کس طرح راتوں کو ٹیبلٹ کھا کر آرام سے سوتے ہیں۔ ہم تو ایسا ہے کہ رات میں کھانا کھاتے آرام سے بستر پر سوتے ہیں اور فجر میں الحمدللہ جاگتے ہیں۔ دنیا ہمیں کمانی ہو تو ہمیں کس کو دیکھنا ہے؟ ایک دیندار کو دیکھنی چاہیے، اور آخرت کمانی ہو تو ایک اللہ والے کو۔ مطلب یوں سمجھے کہ اگر ہمیں دنیا کمانی ہے تو اپنے نیچے جو انسان ہے، مطلب ہم 2 وقت کھانا کھاتے ہیں تو ہم اس کو دیکھیں جو 1 وقت کھانے کو ترس رہا ہے۔ آج ہم کیا ہے، الحمدللہ گھر پر 3 وقت کھانا کھاتے، 4 وقت کھاتے ہیں، فرمائش ہو تو 5 وقت بھی کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم ان سے پوچھیں جن کے پاس گھر بھی نہیں ہے سر چھپانے کو، کبھی ہم ان سے پوچھے ہیں جو دن بھر محنت کرتے اور شام میں اپنے بیوی بچوں کو انہی پیسے سے کھلاتے ہیں، کبھی ہم یہ سوچے کہ اللہ نے ہمیں مہنگی سے مہنگی گاڑی دی ہے، مہنگا سے مہنگا گھر دیا ہے، بہترین سے بہترین کھانا دیا ہے، بہترین سے بہترین عید اور بقرعید پہ کپڑے لے رہے ہیں، گھڑیاں لے رہے ہیں، چپل لے رہے ہیں، اپنے بیوی بال بچوں کی فرمائش کے اعتبار سے انہیں چیزیں دلا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے ان کے بارے میں بھی سوچا کہ کوئی ایسا بھی ہوگا اس دنیا کے اندر کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگا، وہ ترس رہے ہوں گے کہ عید کے دن میں کپڑا نیا نہ پہنوں، عید کے دن اپنے بچوں کو نیا کپڑا نہ پہناؤں، گاڑی نہ میں خریدوں، گھر آج بہترین نہ ملے مجھے، میں گھڑیاں بہترین نہ پہنوں، چپل بہترین نہ پہنوں، کم سے کم مجھے عید اور بقرعید کے دن بہترین کھانا مجھے مل جائے۔ دنیا کی مصیبتوں کو ہم دیکھیں، اللہ نے ہر کسی پر کچھ نہ کچھ مصیبت ڈال کر رکھا ہے۔ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہی آزمائش میں ڈالا ہے، نہیں میرے بھائیوں، جس چیز کو مثلا جس لوہے کو جتنا آگ میں تپایا جائے، مطلب لوہار کیا کرتا ہے، اس کو بہترین، اس سے بہتر سانچے میں ڈالتا ہے۔ اللہ ہمیں آزما رہا ہے، اللہ اس سے بہتر انعام دے گا۔ اگر آگ میں لوہا کو ڈالتے وقت لوہا کہے کہ مجھے آگ میں مت ڈالو، تو لوہا بہترین سانچے میں آئے گا، بہترین قیمت اس کی لگے گی، بہترین حیت اس کی آئے گی، لوگ اس لوہے کو پسند کریں گے؟ نہیں،
بہت سے لوہا ادھر ادھر پھینکے ہوئے، لیکن کامیاب بہترین لوہا کس کو مانا جاتا ہے؟ جسے آگ کے بھٹی میں تپا کر اس کو تیار کیا جائے، اسے کوٹا جائے، مارا جائے، پیٹا جائے، گرم کیا جائے، اسے لوہار کلر کرے اور لوگوں میں فروخت کر دے۔ ویسے ہی اللہ ہمیں آزما رہا ہے، کبھی مال کے ذریعے، کبھی اولاد کے ذریعے، مال میں کمی، بزنس میں گھاٹا، لاکھوں کا نقصان، کروڑوں کا نقصان، کھیتی باڑی لگائے، پوری کھیتی خراب ہو گئی، بچے کو ایڈمٹ کرائے، طبیعت اور خراب ہوتی جا رہی ہے، بیوی بال بچے سب پریشان ہیں، جائیداد، مطلب یوں کہ جتنی مصیبتیں ہیں ہمیں یوں محسوس ہو کہ میرے ہی پاس آ چکا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ مصیبتوں کو، آزمائشوں کو جو ہمارے پاس بھیج رہا ہے اس کا نام رب ہے، ایک اللہ ہے، وہی ہمیں آزما رہا ہے۔ آج ہم یہ نہ سمجھے، میں بارہا کہہ رہا ہوں، اللہ ہمیں آزمائش میں آج ڈال رہا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی مصیبت میں ہیں، نماز کیسے ادا کریں گے؟ نماز اگر پڑھیں گے تو کمپنی والے کہیں گے بھائی تم 24 گھنٹہ ادھر ادھر میں لگے رہتے ہو، نماز میں لگے رہتے ہو، کمپنی کا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، ہم 40,000 50,000 کی پگار پہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم ہی شکل کے، میرے ہی شکل کے، آپ کے ہی شکل کا کوئی ایسا ہے جو 4,000 5,000 6,000 کی سیلری پر زندگی بسر کر رہا ہے؟ وہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی زندہ ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں، ہم بھی زندہ ہیں۔ فرق کیا ہے؟ 6,000 7,000 8,000 9 والے اپنے رب کو راضی کر کے زندگی گزار رہا ہے، اور 60 اور 70,000 والے کیا کر رہے ہیں آج کہ نماز کا وقت آ رہا ہے، اذانیں آ رہی ہیں کانوں کے اندر، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ مینیجر ناراض ہو جائے گا، کمپنی کے مالک ہے جو ناراض ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ غور کرے ہیں کہ اس مرنے کے بعد ہم کہاں پہنچنے والے ہیں؟ کبھی قبر کے منزل کو ہم یاد کیے ہیں؟ قبر کے منظر کو ہم نے یاد کیا ہے کہ دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی؟ دنیا کے اندر چھوٹی سی چنگاری اگر ہاتھ پر چلے جائے، لوکھن چپ جائے، لوہا چپ جائے، تو اس کے لیے مہینوں ہم پریشان رہتے ہیں کہ کس طرح یہ بیماری دور ہو جائے، کس طرح یہ زخم ٹھیک ہو جائے۔ کبھی قیامت کے بارے میں بھی ہم سنے ہیں، قیامت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ آنکھ جب بند ہو جائے گی قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کبھی ہم نے سنا ہے کہ جہنم کی آگ کی کیا حالت ہوگی، کبھی ہم نے سنا ہے کہ زمین میں ہمیں کس طرح دفایا جائے گا، کبھی ہم نے سنا ہے کہ اژدہے ہم پر کس طرح مسلط کیے جائیں گے، کبھی ہم نے سنا ہے ہمارے ماں اور بہنیں بے پردہ جو سڑکوں پر گھوم رہی ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج ہم جن اولاد کے لیے کما رہے ہیں، جن بچوں کے لیے کما رہے ہیں، بھائی دنیا ان کو تم کما کر دے رہے ہو، دین کون دے گا ان کو؟ دنیا کی تم ذمہ داری دے رہے ہو تو آخرت کی ذمہ داری کون لے گا؟ کمپنی کے اندر سے گاڑی خرید کر لائے ہیں تو گاڑی خریدنے کے بعد کہتے ہیں کہ لے جاؤ تمہاری ہو گئی، پیپر سائن کرو، اس کے بعد کیا ہے 2 سے 3 سروس فری۔ ویسے ہی یہ اولاد ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، بیویاں عطا کی ہے، خاندان اللہ نے عطا کیا ہے۔ اگر ہم مسجد تک آ رہے ہیں، اگر ہم دیندار ہیں تو سمجھے ہم کمپنی والے ہیں، اور ہمارے کمپنی کے اندر گاڑیاں جو تیار ہو رہی ہے اس کی سروس کی ضرورت ہے، اسے دین پر لانے کی ضرورت ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جس طرح کمپنی سے گاڑی نکلنے کے بعد فوراً کمپنی کے بعد مالک کی گاڑی نہیں ہو جاتی کسی کی، اسے سروس کی ضرورت پڑتی ہے، بار بار اسے چیک کرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ویسے ہی اپنے بال بچوں، بیوی، اولاد، ماں اور بہن کو بتائے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے ایمان نہیں آ جاتا ہمارے اندر۔ یہ الگ بات ہے کہ محمد رسول اللہ ہماری بخشش کی دعائیں کریں گے آخرت میں، دنیا میں ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کر گئے، خدا نہ خواستہ اگر ہم سے محمد رسول اللہ قیامت کے دن چہرہ پھیر لیے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کیا ہے قیامت میں پیش کرنے کو؟ نماز ہم نہیں پڑھ رہے صحیح وقت پہ، جس سے یہ محمد رسول اللہ کہے کہ میری امت یہ وقت پہ نماز پڑھتا تھا۔ ہمارے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں کہ محمد رسول اللہ یہ پہچانے کہ میری امت ہے، میری سنت کو اپنے چہرے پر سجایا ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے جس سے یہ پہچانا جائے کہ اس کے گھروں کے اندر دینداری ہے۔ ہمارے بیوی اور بچیاں کبھی دینی تعلیم کی طرف ترغیب نہیں لیتی، دینی تعلیم پر توجہ نہیں دیتی جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ محمد رسول اللہ ہمیں پہچانیں گے کس چیز سے کل قیامت کے دن؟ ہمارے اندر کیا ہے؟ دنیا دنیا دنیا، ہم دنیا کو سب چیز سمجھ بیٹھے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا محمد رسول اللہ کیا بشارت اور کیا وعید اس دنیا کے بارے میں دے کر گئے؟ کبھی ہم نے سوچا یہ بیوی اور بال بچے ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ ارے بھائی، اللہ نے اس آنکھ کو، اس ہاتھ کو، جس طرح آپ کے پاس ہاتھ ہے آپ کما رہے ہیں، آپ کیوں کما رہے ہیں؟ اس لیے تو آپ نہیں کما رہے کہ آپ کے باپ اور دادا نکمے تھے، نہیں نا، آپ کے باپ دادا ہوشیار تھے، آپ کو جائیداد بنا کر دیے، کمپنی بنا کر دیا، امپلائی بنا کر دیے، بزنس کرا کر کے دیا، پھر بھی آپ کو کام کرنا پڑ رہا ہے۔ تو کیا آپ کے کمانے سے آپ کے اولاد کی زندگی گزر جائے گی؟ آپ کے اولادوں کو بھی کارخانے کے اندر جانے کی ضرورت ہے،
انہیں بھی کمپنی سنبھالنے کی ضرورت ہے، اسے بھی جاب کرنے کی ضرورت ہے، اسے بھی کھیتی باڑی کرنے کی ضرورت ہے. بھائی اتنی پریشانی ہم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم کمائیں گے تو کئی نسلیں ہمارے آرام سے بیٹھ کر کھائے گی. کوئی گارنٹی ہے کہ ہم لاکھوں روپیہ مہینے کے کما رہے ہیں وہ صحیح رہے؟ ارے بھائی کوئی ایسا بیمار ہوتا ہے کہ اس کی بیماری 1 روپے میں ٹھیک ہو جا رہی ہے، اور کوئی ایسا بیمار ہوتا ہے کہ بیماری ہلکی پھلکی ہے، کروڑوں روپیہ اس بیماری میں برباد ہو گیا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کسی نارمل میڈیکل سے ایک ٹیبلٹ لیا اور بیماری دور ہو گئی. اللہ کہاں ہماری یہ تجارت برباد کر دے، اللہ کہاں ہمیں آزمائے. اس کے لیے ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے. اور قرآن جو کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیابی تجھے ملے گی، لیکن شرط کیا رہے ہیں؟ کیا شرط لگا رہے ہیں رب العالمین؟ محمد رسول اللہ کے ذریعے ہمارے کانوں میں کیا بات پہنچا رہے ہیں کہ ایمان والا تم بن جاؤ، ایمان والا بن جاؤ. گاڑی کے اوپر اسٹیکر لگا لینے سے اس کمپنی کی گاڑی نہیں ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہی انجن وہی چیزیں ڈالنے کی ضرورت ہے جو اس کمپنی کے لیے شرط ہے. ہمارے اندر وہی ایمان کی حیت لانے کی ضرورت ہے جو ایمان والے کے لیے ایک شرط ہے. چہرے پر داڑھیاں سجا لینا، ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو جانا، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، گھروں میں دینداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ ایمان کی حلاوت کیا ہے. اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ایمان کس طرح ہمارے اندر داخل ہوگا. اس کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی ایمان کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اور اسلام کن کن آزمائشوں کے بعد اور دنیا کس طرح آزمائی ہے، اس کے بعد ہم تک یہ دین پہنچا ہے. آج ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے، بغیر مانگے جس نبی کے امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی کہ یا اللہ مجھے محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کر، مجھے نبی بنا یا نہ بنا مجھے فکر نہیں ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ مجھے تو نبی بنائے یا نہ بنائے، لیکن مجھے اس بات کے ٹینشن ہے، مجھے تکلیف ہوگی کہ تو مجھے محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا نہیں کیا. آج ہمیں بغیر مانگے محمد رسول اللہ کی امت مل گئی، بغیر مانگے ایمان والے بن گئے. یہ آسان نہیں ہے. ہم اور پہلے امتوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. آج ان سے ہم بدتر ہو چکے ہیں، لیکن اللہ ہمیں بچا کر رکھا ہے. کیوں؟ جس نبی کے امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں وہ اپنی تکلیفوں کو کبھی اپنے آڑے نہیں آنے دیا، کبھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ تکلیف میں پہلے حل کر لوں اس کے بعد امت کے بارے میں سوچوں گا. انہوں نے ہمیشہ یہ سامنے رکھا کہ میری تکلیف کم ہے بجوز اس بات کے کہ میرے امت قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائے. کبھی ہم سوچے ہیں اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی. ایک ہوتا ہے کہ ہم کوئی تنظیم چلا رہے ہیں، کوئی کارخانہ چلا رہے ہیں، تو کارخانے کے اندر جو کام کرنے والے ہیں اس کو تکلیف پہنچی تو اس کو چند پیسہ دے کر کہے ٹھیک ہے آپ منہ بند کرو، لوگوں کے سامنے مت چرچا کرو، کمپنی بند ہو جائے گی. اور وہی مصیبت اپنے اولاد کے ساتھ وہ نہیں آنے دیتا، کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام کے اندر یہ تکلیف پہنچنے والی، تو اولاد کو اس کام میں نہیں لگاتا ہے. بولتا ہے تو بیٹھ کر کیمرے کی نگرانی کر، کمپنی سنبھال، تو کام نہیں کرے گا یہاں. محمد رسول اللہ نے اس طرح نہیں کیا. جس طرح یہ کمپنی، جس طرح یہ امت محمدیہ بیدار کرنا چاہتے تھے وہ بیدار کر کے گئے. اور ایسا نہیں ہے کہ بیدار کرنے کے لیے امپلائی تیار کیے، صحابہ کرام کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد ان کو بھیج دیا. خود بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اپنی بیٹیوں کو طلاق دلوائے ہیں. ان کی وجہ سے بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں اس دین کے لیے. بی بی سمیہ کو اس دین کے لیے 20 سے چیر دیا گیا. ابو جہل کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی. بلال حبشی کو ہم جانتے ہیں، انہیں تپتی ہوئی سنگلاخ وادیوں میں، عرب کی جو سنگلاخ وادی ہوا کرتی تھی، جو حج اور عمرہ کرنے جانتے ہیں ان سے پوچھے کہ وہاں کی گرمی کیا ہوتی ہے، وہاں کی چلچلاہٹ جو گرمی ہوتی ہے اس کی کیا تپش ہوتی ہے. لوگ اے-سیوں میں بیٹھنے کے بعد بھی وہاں سکون نہیں محسوس کرتا. اس وقت تو ایئر کنڈیشن بھی نہیں تھا، اے سی بھی نہیں تھا، پنکھا بھی نہیں تھا، کوئی کولنگ سسٹم ہی نہیں تھا اس وقت. لیکن اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سنگلاخ وادیوں میں لٹا کر کہا جاتا تھا کہ تو کلمے کا انکار کر دے میں تجھے چھوڑ دوں گا. ایک چٹان نیچے سے رکھا جاتا، ایک چٹان اوپر سے رکھا جاتا، اور بیچ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دبایا جاتا اور کہا جاتا کہ تو انکار کر کلمے کا، میں تجھے چھوڑ دوں گا، مال دوں گا، جائیداد دوں گا، جتنی عورتیں چاہیے اتنی عورتیں دوں گا، تیرے حکومت میں بڑی سے بڑی سلطنتیں دوں گا، تو کلمے کا انکار کر دے، تو یہ کہہ دے محمد رسول اللہ جھوٹے ہیں. لیکن انکار کیا نہیں. اس کے اندر ایمان کی وہ چاشنی آ چکی تھی، اس کے اندر ایمان کی وہ حلاوت تھی. وہ پہچان چکے تھے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. وہ پہچان چکے تھے کہ دنیا خسارے کا گھر ہے. وہ پہچان چکے تھے کہ دنیا چند دنوں کا گھر ہے. وہ پہچان چکے تھے کہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. وہ پہچان چکے تھے کہ دنیا کے اندر جو تکلیف ہے وہ قبر کی تکلیف سے کم ہے. وہ پہچان چکے تھے کہ اپنے اولادوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کتنی بھی مشکلیں حل کر لوں، لیکن انہیں کمانے کی ضرورت پڑے گی، انہیں زندگی گزارنے کی ضرورت پڑے گی. انہیں کتنا بھی کما کر دے دوں، اسے زندگی گزارنے کے لیے خود سے کمانے کی ضرورت
ضرورت پڑے گی، اور وہ دین کے لیے لڑتے لڑتے اس دنیا کو خیر آباد دنیا کو چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ صحابہ کرام یوں ہی انہیں رضی اللہ عنہم و رضوان کا مصداق نہیں ملا تھا انہیں، آج ہمیں یوں ہی مصداق نہیں ملا ہے۔ وَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تمام نبیوں کو ان کی امتیں جھٹلائیں گی کہ یا اللہ اس نے مجھ تک کلمہ نہیں پہنچایا تھا، اس نے مجھے تیری پرستش کی عبادت کی دعوت نہیں دی تھی۔ کوئی امت تمام نبیوں کی ہدایت، تمام نبیوں کی سفارش کرے گا، کوئی امت تمام نبیوں کے حق میں اس دن لڑے گا، یہی امت محمدیہ ہے۔ اور آج اس امت محمدیہ کی کیا حالت بن چکی ہے، گھروں کے اندر بے دینی ہے، گھروں کے اندر ٹی ویاں چالو ہے، گھروں کے اندر میوزک چالو ہے، بال بچے بددینی کے اندر رہے انہیں سکون ملتا ہے، بچے کا امتحان کے اندر کسی رزلٹ میں کمی آ جائے انہیں تکلیف ہوتے ہے، بچہ شراب کھانے کے اندر جائے انہیں تکلیف نہیں ہوتا، بچہ زناکاری کے اڈے پر جائے انہیں تکلیف نہیں ہوتا، بچہ غلط کاموں میں مبتلا ہو انہیں تکلیف نہیں ہوتا ہے، بچہ نماز چھوڑے انہیں تکلیف نہیں ہوتا، بچہ اگر کسی دن کام پر نہ جائے انہیں سب سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ یوں سمجھ بیٹھا ہے کہ پیسہ خدا ہے، پیسہ آئے گا تو خدا ہمارے پاس ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ خدا ہمارے پاس آ جائے تو پیسہ ہمارے پاس آئے گا؟ رزاق کون ہے؟ کیا کمپنی کا مالک ہے؟ رزاق وہ نہیں ہے، رزاق میرا رب ہے، رازق رزق دینے والا میرا اللہ ہے، وہ رزق دے گا۔ ایمان ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ فرعون کے سامنے کس طرح حالات پیش آئے تھے، فرعون نے کس طرح ان کو ستایا تھا، کس طرح آزمائش آئی تھی ان کے باندی کے اوپر، ان کے دو بچوں کو تیل کے اندر کھولتا ہوا تیل سامنے موجود ہے، اور ان کو کہا گیا کہ تمہارے پہلے بیٹے کو میں تیل کے اندر ڈال رہا ہوں، اگر تو کلمے کا انکار کر دے گی تو تیرے بچے کو بخش دوں گا۔